معاشرے میں دلالی کا بازار گرم ہے، تھوڑا دلالی فری میں کر دیتے تو نیکی ہوتی۔ فلانا کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیچ میں ہم نے دلالی کر کے شادی کرا دیا، پیسہ نہیں مانگا، یہ الگ بات ہے۔ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا باپ ہم کو خوشی سے ایک لنگی دے دیا، کرتا پاجامہ کا کپڑا دے دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے 10,000 فکس کر دیا دلالی فیس، غلط۔ بیل بیچوا دیا، ہاٹ میں، مویشی بازار میں، کھڑیا بازار میں ہم نے دلالی کی، پیسہ لیا، برباد ہو گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت سمسار، دلال جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم یہ کام بھی کرتے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا، من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کو کاٹا، چاہے گرمادان روپنے کے بہانے سے ہو، مکھانا روپنے کے بہانے سے ہو، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ قطع کا لفظ ہے، اس لیے میرے بھائی بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ بہت دور تک آری کے بغل کا گھاس بھی نہیں اکھاڑتے تھے کہ کہیں آری کا گھاس ہاتھ سے اکھاڑنے جائیں گے تو کہیں آر کاٹنے میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے بھائیوں۔ آج ہم آر کاٹتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے وہ کدال سے کاٹنا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، لیکن شاید زمین ہڑپ سکتے۔ نہیں، نبی کائنات احکم الحاکمین کے پیارے رسول تھے، آپ نے 1600 سال پہلے بول دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ آپ نے فرمایا، من تغیر منار الارض، جس نے زمین کی آری کو مٹایا، زمین کو دبانے کی کوشش کی، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ان کو پوری زمین کو توق بنا کے قیامت کے میدان پہ ان کے گلے پہ رکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائی دلالی نہ کرے، سود خوری نہ کرے، بےمانی نہ کرے، شراب خوری نہ کرے، شراب نوشی نہ کرے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی۔ اب یاد جانے، آج سیکریٹری صاحب بدل رہے ہیں، مدرسہ اصلاح المسلمین کا کمیٹی بدل رہی ہے۔ میرے بھائی بدلا جا سکتا ہے، اگر بدلنے کی بات آئی ہے تو جو بدل کے چلے گئے ان کو ناراض اندر سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جن کو قوم کا سیکریٹری، قوم کا سردار، قوم کا مکھیا بنایا گیا، فقد ذبح بغیر سکین، بغیر چاقو کے ذبح کیا گیا ہو، قیامت کے دن حساب دیتے دیتے حالت خراب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت چلا گیا ہوں، اور نبی کی خواب شریعت ہوتی ہے۔ کہا جنت میں ابو بکر صدیق آ گئے، جنت میں عمر آ گئے، جنت میں علی آ گئے، عثمان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہتے کافی دیر کے بعد امیر المومنین عثمان آئے تو عثمان کا کپڑا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کہا امیر المومنین کیوں بھیگے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کے دربار میں حساب دیتے دیتے حالت خراب ہو گئی۔ جب عثمان غنی کا یہ حال ہے تو ہما شما کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ نبی کی حدیث کو سب بھلا دیے۔ نبی نے کہا کہ ایک چیز کی خیانت کرو گے تو جنت نہیں پاؤ گے۔ دلیل بحرین کا گورنر ہے، ایک انگوٹھی نبی کو کہے بغیر، چندے کا پیسے کا انگوٹھی تھا، چندے میں انگوٹھی ملا تھا، رکھ لیے تھے، قبر میں نبی دفن کر کے آئے۔ کون؟ نبی۔ ایک ہفتے کے بعد جبریل امین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھی بحرین کے گورنر کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پریشان تھے کہ کون گناہ کر لیا اس نے؟ کہا کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے۔ نبی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی بیوی ہے، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں ہے، اماں عائشہ کو بھیجا، گئی ان کے گھر میں گورنر کی بیوی زندہ تھی۔ کہا کیا گناہ کیا؟ کہ میرا شوہر سب نیکی کا کام کرتے تھے۔ کیا گناہ کیا گیا؟ کہا کچھ تو سمجھ میں آتا نہیں، لیکن ایک انگوٹھی چندے میں، کافی انگوٹھیاں ملی تھی، اس میں ایک نبی کو کہے بغیر معمولی سمجھ کے اپنی انگلی میں لگا لیے تھے۔ نبی کو حضرت عائشہ نے آ کے بتایا، نبی کہتے عائش اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اگر سمندر کے پانی کے برابر بھی ان کی نیکیاں ہوتی، اس ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، آج ہم مدرسے کا ایک پیسہ گھپلا کرے، چوری کرے، گاؤں کے مڑل ہیں، پردھان ہیں، زکوٰۃ و خیرات و فطرے کا پیسہ ہم اگر گبن کریں یا خرچ میں لگائیں کہ بعد میں دے دیں گے، یہ سب گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر جیسے جلالی صحابی ممبر پہ کھڑا ہوا، ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ پکڑ کے اتار دیے، کہا کہ خطاب کا بیٹا ہو،
तुम्हारा ज़राए आमदनी जानता हूँ, कहाँ से ये लाए हो? नया कुर्ता पहन के खुतबा दे रहे हो। हज़रत अब्दुल्ला ने बयान दिया कि सबको बैतुल माल से एक एक चादर हिस्से में मिली थी, एक चादर मुझे, एक मेरे बाप को, दोनों को इकट्ठा करके ये शेरवानी बना दिया हूँ, ये चोगा बना दिया हूँ, जायज़ है तो मेरा बाप मिंबर पे चढ़ेगा। मेरे भाई ये सब मामला है, आप याद रखें। जो सेक्रेटरी से हटा दिए गए, जो सदर मुदर्रिस से हटा दिए गए, वो जन्नत में ऊंचा मकाम पाएंगे, लेकिन शर्त है कि आज भी फिराक दिली के साथ मदरसे को ताउन करेंगे। हमें कोई नाराजगी नहीं है। कल हम थे, आज हमारे चचा हैं, आज हमारे चचा हैं, कल हमारे पोते बनेंगे। कोई भी बनेगा जो अमानतदारी के साथ चलाएगा उसको चलाने दिया जाएगा। याद रखें, अगर आप इसलिए बनने के लिए झगड़ते हैं कि मेरा नाम होगा इलाके में कि सेक्रेटरी फलाना है, कसम खुदा की अगर हमने नमो के लिए, नाम के लिए इस नियत से सेक्रेटरी का पद लिया है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें जहन्नम रसीद कर देगा। मेरे भाई, अगर इसलिए बने हैं कि पैसा चोरी करेंगे, 500 की रसीद को 5000 की रसीद को ज़ीरो मिटा के 500 बनाएंगे, कसम खुदा की वो मौलाना हो, आलिम हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, जन्नत नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मैदान महशर में सब लोगों को अलग अलग भेष में जमा किया जाएगा। मैदान महशर में कब्र से उठा के जमा किए जाएंगे अलग अलग भेष में। कुछ लोगों के जमा किया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जिस तरह मेडिकल कॉलेज में अपनी हड्डी का शक्ल देखा है, ढांचा देखा है, अल्लाह उनको चलने का पावर दिया जाएगा, हड्डी की शक्ल में लंबे लंबे होके चल के मैदान अरफात क़यामत के मैदान पे जमा होगा। लोग पूछेगा ये कौन लोग हैं, ये किस शक्ल के आदमी है कि चेहरे पे गोश्त नहीं है, खाली हड्डी है, रब ने चलने का पावर दिया है। तो वहाँ कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो ताकत रहते हुए भीख मांग कर खाते थे, ये वो कौम है जो मस्जिद, मदरसा, यतीम, गरीब, अनाथ, चर्म, कुर्बानी, फितरही का पैसा चोरी करके खाया करते थे। दुनिया वालों, दुनिया में ऐश कर लो, टाटा बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल लो, अरबपति की जिंदगी बना लो। याद रखें, मरने के बाद कब्र से पिटाई शुरू हो जाएगी, तब सबको दूध का दूध, पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। रब पूछेगा ये किसकी अमानत थी, ये किस कौम की अमानत थी तुमने ज़ाय की है। यतीम का पैसा, अनाथ का पैसा, बेवा का पैसा, टीवल का पैसा, यतीम, गरीब, अनाथ के पैसे को तुमने बर्बाद कर दिया है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाई? दुनिया में हमारी शक्ल, यही वजह है। अभी मौलाना नूर इस्लाम रहीमी कह रहे थे, बुखारी की हदीस, कि नबी ने जब जन्नत पे झांका तो क्या देखा? ज़्यादातर गरीब, फुकारा, मिस्कीन को जन्नत में देखा। एक हदीस में है कि ये मिस्कीन लोग कहेगा कि हम चुन्नी घाट के आदमी जन्नती हो गए, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, हमारे बड़े मौलाना साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, वो कहाँ हैं जो जलसे में बड़े बड़े मौलाना को बुलाते थे। तो कहेगा रब्बुल आलमीन कि वो सब जहन्नम में चला गया है। तुम घटिया था, दुनिया में तुमको कोई पूछता नहीं था, तुमको लोग बिलाल कहते थे, तुमको नट्टू कहते थे, तुमको कुछ कहते थे, आज तुम जन्नत में आ गए हो। कहेगा अल्लाह ज़रा मुलाकात का मौका दिया जाए। कुरान कहता हूँ हम मुतक़ाबिलीन, सबको आमने सामने कर दिया जाएगा। कहेगा बड़े साहब आप तो 5 बार हज किए थे, इतने नेक थे, आज जहन्नम में कैसे चले गए? हम तो मजदूरी करते थे, गाँव में कोई वैल्यू नहीं था, कैसे जन्नत में आए? कुरान ने नकल किया है कि पूछेगा मा सलककुम फी सकर, कौन चीज़ तुमको जहन्नम पे खींच के लाया सकर में? जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। दूसरा जवाब होगा वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, आगे कहेगा कि वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, चाय की दुकानों में, कब्रिस्तान में, बाजारों में बैठ के बकवास करते थे। अल्लाह ने नकल किया कुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, बकवास करने वाले के साथ बकवास करते थे, इसलिए आज हम जहन्नमी हो गए। तुम गरीब गुराबा, दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, आज तुम जन्नत में ऊंचा मकाम पा ली हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद करो, आखिरत की तैयारी करो कि हम दलाली ना करें,
ہم کسی کی زمین نہ دبائے، کسی غریب پہ ظلم نہ کرے، جہیز جیسے لعنت کا ہم پیسہ ہرگز نہیں لیں گے۔ عزم کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایک حاجی صاحب ہیں، 5 مرتبہ حج کر کے آیا ہے، بیٹے کے لیے اسکارپیو مانگ رہے تھے، لوگ بلا کے لے گئے تھے، ناچیز بھی وہاں پہنچا تھا۔ حاجی صاحب باہر نکلے، 5 بار حج کر کے آئے ہیں، تسبیح کا دانہ ہلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سمدھی جی میں کسی کے طرح سور کھانے والا نہیں ہوں کہ سمدھی بیٹی کے باپ سے کچھ لوں گا، جو تمہارا جھوٹے میسر ہو تم دے دینا، جو ہمارا میسر ہم دے دیں گے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا داماد جو ہو رہا ہے، میرا بیٹا وہ انجینئر ہے، وہ ایک اسکارپیو مانگ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کافی دوری میں ہے، وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، ان کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ آپ کا معاملہ ہے اور آپ کے داماد کا معاملہ، لیکن ہم کسی کی طرح سور کھانے والے نہیں ہیں کہ بیٹی کے باپ سے کچھ مانگیں گے۔ ہائے ہائے کیا زمانہ ہے، کیا سسٹم ہے۔ میرے بھائیوں، شادی بیاہ کو آسان کرو، ٹھیک کرو۔ یاد رکھو بہت سے معاشرے میں لوگ ہیں، آج شادی کے لیے ہر ایک کو ہیما مالنی کی پوتی چاہیے، کہتا لڑکی بہت سندر ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، سڈور ہونی چاہیے، پیسہ والا ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ، ارے سب تم لوگ سندر لڑکی تلاش رہے ہو تو گاؤں میں کالی لڑکی کہاں جائے گی؟ جو لڑکی کم خوبصورت ہے کہاں جائے گی؟ میرے بھائی اس کو غیر کے ساتھ بھاگنے کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں نہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ اگر سیرت اچھی ہے، دیندار ہے تو شادی کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں حکم الحاکمین ہوں، کالے کے پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا، اور خوبصورت کے پیٹ سے پولیا مارا ہوا بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں، میں چاہتا تو سب کو سندر بنا دیتا، چاہتا تو سب کو عرب پتی بنا دیتا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے ناانصافی نہیں، ایگزام لینے کے لیے۔ اس لیے خوبصورت چہرے والوں، پیسے والوں گھمنڈ نہ کرو، دولت کا گھمنڈ نہ کرو، نہیں تو رب کہتا ہے کہ میں ناانصاف ہوں، نعوذ باللہ، کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ نہیں نہیں، میں نے ایگزام لینے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو پیسے والے بنا دیا، کسی کو سندر بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا۔ ایک کالے صحابی نبی کے دربار میں آتے کہ آقا پورے گاؤں میں کوئی اپنی لڑکی کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں، کالا ہے، چہرے میں چیچک کا داغ ہے، بڑی بڑی دانت ہے۔ اللہ کے رسول ایک سیٹ کے گھر میں بھیج دیے، جا کے بیٹھ گئے۔ سیٹ صاحب باہر نکلے، کہا کون ہو؟ کہا نبی نے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی خوبصورت بیٹی کو شادی کرنے کے لیے پیغام دینے آیا ہوں۔ کہا تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا۔ کہتا یہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اٹھ کے بھگا دیتا ہے۔ کیسی لڑکیوں کو تربیت دے رکھا تھا اس زمانے میں۔ خوبصورت لڑکی باہر نکلتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے، ان کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے مجھے اس کالے لڑکے سے نکاح منظور ہے، شادی منظور ہے، میں اسی لڑکے سے شادی کروں۔ ایسی بیٹیاں پیدا کیوں کہ کالے لڑکے سے، بدصورت لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اسلام کا اسپرٹ، ایمان کا تقاضا تھے میری بھائی۔ آج ہم کیسا مسلمان ہو گئے میرے بھائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جب مشرک تھا، میری مائیں سن لے، جب ابو دردہ ہندو تھے، مشرک تھے، تو ابو دردہ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کر دیا تھا۔ یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گار دیا تھا، بھاگ آیا، بعد میں صحابی ہو گئے قیس بن عاصم۔ مسجد نبی میں نبی نے کہا جس نے 3 بیٹی کی شادی کرائی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، پرورش کر کے، ان باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سننا تھا، صحابہ تو خوش تھے، لیکن قیس بن عاصم، حضرت ابو دردہ رو رہے تھے زور زور سے۔ نبی کائنات پیٹھ کو تھپ تھپانے لگے کہ قیس کیوں رو رہے ہو؟ ابو دردہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو دردہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ قیس بن عاصم رو رہے تھے، آقا جب میں ہندو تھا، مشرک تھا، تو اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گار دیا تھا۔ جب گارنے کے لیے میں گڈھا کھود رہا تھا، کپڑوں میں جب گرد غبار لگ رہا تھا، وہ ننھی منھی بیٹی صاف کر رہی تھی کہ ابا کیوں پریشان
ہے، پھر بھی میں نے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں کیا۔ آقا میں زندہ بیٹی کو گاڑ کے بھاگایا تھا، وہ بچی چلا رہی تھی، یا ماتا، اے میری ابا، لگتا ہے کہ آج بھی میری بیٹی کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ آقا اس بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی کائنات نے دلاسا دیا۔ حضرت ابو درداء کی بیٹی اسلام قبول کرنے کے بعد خوبصورت بیٹی ہے، نکاح کا پیغام لے گیا۔